یا علی مدد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں رفیق رمضان علی کا، اور یاسمین اور منیرہ نظر نہیں آ رہی ہیں، جنہوں نے آج کے اس ٹاپک کو سمجھنے میں میری تھوڑی رہنمائی کی ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ میٹیریل انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جس سے جو باتیں آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم پراپرلی فوکس کر سکیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ آج ہم ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں، فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور یہ وہ بنیادیں ہیں، فنڈامنٹلس اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے عقیدے کی ایک بلڈنگ بنتی ہے، عقیدے کی عمارت بنتی ہے، اور اس کے اندر ہم اپنے عقیدے کو پریکٹس میں لانے کے لیے اپنا ایک مذہبی اور دینی گھر بناتے ہیں جس میں اپنی مذہبی زندگی گزارتے ہیں، تو اس گھر کی بنیاد جن چیزوں پہ پڑتی ہے وہ ہمارے یہ عقائد ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہے، نبوت کا تصور ہے اور امامت کا تصور ہے، اور اس کے بعد امامت کے حوالے سے جو بھی امامت کی برکات ہیں تو ان پر ہماری زندگی ڈیولپ ہوتی ہے۔ مگر ان کانسیپٹ کو سمجھنا اور اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ کام جو آپ لوگوں کا ہے کہ ان کو کمیونیکیٹ کرنا، اور کمیونیکیشن کے لیے اس کے آرٹیکولیشن کا کوئی ایسا انداز اپنانا کہ وہ بچوں تک کمیونیکیٹ ہو سکے، وہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ ہے، جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سی باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ سمجھنے کی وہ عمر نہیں ہوتی۔ اس لیے اس میں جو پریشانی ہمیں لاحق ہوتی ہے، جو فرسٹریشنز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو اپنی ناکامی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ یہ ایک مجبوری ہوتی ہے جو لینگویج کا ویسے اپنا ایک لمیٹیشن ہے۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو لینگویج سے بالاتر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ جن کی سمجھ کی لیول بہت انیشیل ہے۔ تو ان تمام مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات چیت کریں گے، تو جہاں بھی اس میں اگر ہم ناکام ہوتے ہیں یا ہمیں فرسٹریشنز آتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہمارا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم توحید کی بات کرتے، لفظ توحید جو ہے اس کا مطلب ہے ایک قرار دینا، کسی بھی چیز کو ایک قرار دینا، اور جب ہم مذہبی اصطلاح میں بات کرتے ہیں، دین اسلام کے ٹرمز میں بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک قرار دینا ہے، جو ہمارے کلمہ کے پہلے جملے سے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، جو کہ معبود ہے۔ تھرو آؤٹ دا ہسٹری توحید پر بہت فلسفیانہ باتیں ہوئی ہیں، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن نے توحید پہ کبھی کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں کی ہیں، کیونکہ قرآن ایز سچ کوئی فلسفی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اکنامکس کی ڈیٹیلز کی چیزیں بتانے والی کتاب نہیں ہے، یہ اصول کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ انسان تک کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ فرمان کمیونیکیٹ کیا۔ تو قرآن شریف میں ایز سچ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کوئی فلسافیکل ڈسکورس یا فلسافیکل ڈسکشن نہیں ہے، اور ہم بھی جب اس کو آنورڈ کمیونیکیٹ کریں گے اس کانٹیکس میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں فلسافیکل کانٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، جتنی کی ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اس سے کتنی سادگی کے ساتھ اس لیول پہ سمجھانے کے قابل ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ پیغام دینا ہے۔ تو
تو قرآن شریف میں بہت عام قسم کے اعلانات ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرنے کے لیے انسان کو دعوت دیتا رہا ہے، اور قرآن جن چیزوں کی طرف دعوت کرتا ہے وہ کائنات ہے، یونیورس ہے، انسانی عقل کا استعمال، ریفلیکٹ کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز قرآن شریف سے آپ کو یہ ملتی ہے کہ قرآن کے جو ورسز ہیں جن کو ہم آیات کہتے ہیں، عام طور پہ جب ہم آیات کا ورڈ استعمال کرتے ہیں جو آیت کا پلورل ہے، تو فوراً ہم جو اسلامی کانٹیکس میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کو جب بھی آپ آیت یا آیات کہیں گے تو کہیں گے ہاں قرآن شریف کا ایک جملہ جو ہے اسے ہم آیت یا آیات کہتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہی قرآن پوری کائنات کو آیات کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان فی خلق السماوات واللیل واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے، عقل استعمال کرنے والوں کے لیے آیات ہیں۔ تو جس طرح ہم قرآن کا ایک جملہ، ایک آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آیت کہتا ہے، اسی طرح سورج آیت ہے، چاند آیت ہے، ستارے آیات ہیں، زمین آیت ہے، سمندر آیات ہے، درخت آیات ہیں، اور بار بار قرآن شریف انسان کو دعوت دیتا ہے۔ الم ترى قرآن میں کتنی دفعہ، تم نے دیکھا نہیں، تم کو نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں ہو؟ سنورہم آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، فی الآفاق یعنی یونیورس میں آپ کو دکھائیں گے، وفی انفسکم، ہم باہر بھی ہماری آیات، سائنس، نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے کہ ہاں یہی حقیقت ہے اور یہی حق ہے۔ تو قرآن شریف جس طرح ہمارے تعلیم میں اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ نیچر سے ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں، ہم جب اپنے آس پاس کی دنیا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے کیا کچھ ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمارے جو تعلیم کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ بچوں کو نیچر سے بہت قریب لے جائیں، مگر اس میں بھی ہماری بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم سب کے نصیب میں نیچر ہے نہیں، آپ جانتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم جس شہر میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرح سے ہمیں ایک نیچر دشمن شہر ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی بھی نیچر کی نشانی اگر رہ جاتی ہے تو وہ پوری کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اس کو نکال دو۔ کوئی درخت کہیں رہ گیا زندہ تو اسے کاٹ ڈالو تاکہ یہ کانکریٹ جنگل بن جائے، اور ہمیں کانکریٹ جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ نیچر کی طرف جانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے جو ہم میگا سٹیز میں رہتے ہیں یا بہت زیادہ اربن ایریاز میں رہتے ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، بہت بڑی مجبوری ہے۔ آپ کو سمندر دیکھنا ہے تو بچوں کو شاید آپ پکچر میں سمندر دکھا سکتے ہیں، ورنہ بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی باغیچہ دکھانا چاہتے ہیں، کچھ پرندے دکھانا چاہتے ہیں تو اتنی آسانی سے، جو تھوڑے بہت آپ کے گھر کے آس پاس رہ بھی گئے ہوں گے کچھ سال پہلے تک، تو انہیں درختوں کو کاٹ کے بھگا دیا گیا شاید، تو وہ بھی نہیں بچے ہیں۔ تو یہ جو قدرت جس طرح ہمیں پروان چڑھانا چاہتا ہے نیچر کے آغوش میں، تو ہماری جسے ہم ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں، اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یا ہماری معاشی پرائرٹیز کی وجہ سے کافی چیزیں اس میں سیکریفائز کی جا چکی ہیں۔ اس لیے ہم ایک لحاظ سے ہینڈی کیپ ہیں وہ لوگ جو ایسے اربن ایریاز میں رہتے ہیں کہ نیچر بہت کم دستیاب ہیں ہمارے پاس، اس کی وجہ سے ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق خدا کا جو تصور ہے وہ انیٹ ہے انسان کے اندر۔ بنیادی طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ یا اپنے خالق کے وجود کا تصور جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے، اسی کو
تعلیم کے ذریعے سے آپ مولڈ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، جسے کہیں کہا جاتا ہے کہ ہر انسان میں خدا کے نور کا ایک سپارک موجود ہوتا ہے، ایک شعلہ اس کے اندر ہے، ایک سپارک ہے، اس کو بڑھا کر بہت بڑے آتش کی صورت دینا، یہ ایجوکیشن تعلیم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ اور بندے کے درمیان عہد و پیمان کا ذکر ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تخلیق سے پہلے انسان کے اندر اپنے معبود اور اپنے خالق کا تصور ڈالا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی اپنی جانوں پہ گواہ ٹھہرایا، اور پوچھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو ان کو وارن کیا گیا کہ دیکھو بھول نہیں جانا قیامت کو، یہ نہیں کہنا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں تھا۔ تو یہ جو سینیریو ہے یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر خدا نے اس کی تخلیق سے پہلے یہ چیز ڈالی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں دنیا میں آنے کے بعد جس طرح ان کے انڈوکٹرینیشن ہوتا ہے، کن لوگوں کے ہاتھ میں وہ چڑھتے ہیں، کون انہیں خدا کے وجود کے قائل کرتا ہے یا کون خدا کے وجود سے انکار کرنے والے کے ہاتھ پہ چلا جاتا ہے، وہ دیا کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ جو سرکمسٹانس جس میں وہ بچے بڑے ہوتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے۔ ادروائز اگر خدا غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت انسان میں رکھتا ہے، تو اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جواب بھی دیتا ہے کہ اگر انسان کائنات پہ غور کرتا ہے، اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اسے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق جو بنیادی باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک تو یہ کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ہم ایک کے بجائے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم یکتا کا ورڈ استعمال کریں، ون اور یونیک میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم یہ اگین ہماری لینگویج کی مجبوری ہے، زبان کی مجبوری ہے، جب ہم ایک کہتے ہیں 2 3 4 5 فوراً اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو یکتا کا مطلب ایک ایسا ایک کہ جس کے جیسا دوسرا نہیں ہے۔ تو قرآن میں احد جو ہے وہ ایک ایسے ایک کے واسطے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے بعد 2 3 4 نہیں بنتا۔ واحد کا جب استعمال ہوتا ہے تو واحد اثنان ثلاثہ 1 2 3 کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ مگر ایک تصور قرآن شریف میں ریپیٹیڈلی آپ کو ملے گا کہ آپ کچھ بھی کر لیں اور کچھ بھی کہہ لیں، اور جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ تک اس کی فہم حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی یا یوں کہیے کہ جو بھی انسان کہہ رہا ہے ممکن ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بالا تر، وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے کھڑکی کھول کے کائنات کو یا دنیا کو دیکھ لی، ہم نے کہا یہ خدا کی قدرت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پوری قدرت کو دیکھ لی، ہم نے کھڑکی کھول کے تھوڑا سا دیکھ لیا۔ تو انسان جتنا بھی سوچے، بحث کرے اور جتنا بھی پڑھتا ہے، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے انسان مکمل طور پر سمجھ گیا، کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ریپیٹڈلی فرمایا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ جو بھی صفات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ اس سے بالا تر ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہے۔ اور سبحان اللہ بار بار ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، ہماری تعلیم کا حصہ رہا ہے، اللہ بڑا شان والا ہے، اور اس لیول پہ اس سے زیادہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں سبحان کے معنی، ورنہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں وہاں استعمال کرتا ہے جہاں کسی بھی قسم کی صفات جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپلائی کرتا ہے، اور اللہ جب اس کو نگیٹ کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے،
جیسے یہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اور اللہ جب اس کو ڈینائی کرتا ہے تو فرماتا ہے سبحان، میں سبحان ہوں، ان چیزوں سے بالاتر ہوں۔ تو سبحان کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی مخلوقات کی صفات سے جو ہستی بالاتر ہے وہ سبحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کوالٹی کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں سبحان کا تصور استعمال کرتا ہے، اور یہ بنیادی بات رہے گی ہماری توحید کے بیان میں کہ اللہ جو ہے وہ انکمپریہنسبل ہے، ناقابل فہم ہے۔ آپ گنانوں میں جائیں تو الکھ، نرنجن، اگم، اگوچر، یہ سارے الفاظ یہ انہی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ نہ تین نام نہ ٹھام ہے، نہ بن نام نہ ٹھام، نہ اس کا نام اور ایڈریس ہے، نہ وہ نام اور ایڈریس کے بغیر کا ہے۔ گنگے سپنا پایا، سمجھ سمجھ پچھتات کے کہ گنگے نے خواب دیکھا اور خود کہنا چاہتا ہے، کہہ نہیں سکتا۔ یہ ہماری جو بے بسی ہے اس ہستی کے بیان کرنے میں، اور جو ٹولز آف کمیونیکیشن ہم نے ایجاد کیے ہماری باتیں لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اس میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بیان کرے جو اس کے ریلم میں، اس کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ لیول جو ہے وہ توحید کا ہمارے تھرو آؤٹ ہسٹری ہم نے یہ مینٹین کیا ہوا ہے، ہمارے دائیوں نے بھی، کہ وہ خدا جو ہے وہ ناقابل فہم، ناقابل رسائی، یعنی اتنے ڈیپ ہمارے دائیوں اور ہمارے پیروں نے بتایا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے آپ الفاظ استعمال ہی نہیں کرتے۔ مثلا یہاں تک کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہے۔ اب تمہیں یہ کیسی بات ہوئی؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہے، فائن، یہ ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں اللہ ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کسی چیز کو جب آپ ہے کہتے ہیں کہ یہ ہے تو اس کا ایک ایگزسٹنس بن جاتا ہے، اس کا ایک وجود بن جاتا ہے، اور کسی بھی وجود کو اپنے ایگزسٹنس کے لیے کسی کاز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنے وجود کے لیے، کسی ایگزسٹنس کے لیے کسی کاز، کسی وجہ، کوئی سبب سے وہ ہے، تو اللہ تو سبب سے بالاتر ہے، کوئی بھی اس کے ہونے کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ ایگزسٹ، اللہ ہے، یہ بھی اس کی ذات پہ لاگو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ وہ نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کو ہونے کے لیے اس کے سبب کا ضرورت ہے، اور یہ پوری کائنات اس کی وجہ سے تو ہے، تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں ایس اور لیس، کہ وہ ہے اور نہیں ہے، ان دونوں سے وہ بالاتر ہے۔ چونکہ ایس اور لیس ہے نہیں ہے یہ سب ہمارے ٹرمز ہیں، تو جو بات اس میں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہماری بے بسی، کہ وہ اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ جس کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، سوائے اتنا کہ جتنا وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس خدا کا کوئی ضد بھی نہیں ہے، اپوزٹ بھی نہیں ہے، اس خدا کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں ہمسر کو، جو کسی کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتا ہو۔ خدا کے ساتھ کفو کا ہونا، کسی اور ہمسر کا ہونا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ایک چیز فی نفسی ہی پرفیکٹ ہے، اس کا مطلب کہ وہ اس کے بعد کسی اور چیز کا اس کے ساتھ ہونا ممکن نہیں ہے، چونکہ اگر کسی اور کی بھی ضرورت ہے تو پرفیکشن مکمل نہیں ہوا، اور اگر اتنا ہی پرفیکٹ دوسرا ہے تو دونوں ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں، دونوں میں سے کون پرفیکٹ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہ اس کا کفو ہے، نہ اس کا ضد ہے۔ بعض اوقات لوگ شیطان کو خدا کے ضد میں لاتے، شیطان خدا کا اپوزٹ نہیں ہے، وہ تو اس کے منسٹریز میں سے ایک منسٹری ہے، اس کو کام دیا گیا، وہ اپنا کام کرتا ہے، کیونکہ ضد کی وجہ سے ضد کا ایگزسٹنس ہوتا ہے، اپوزٹ کی وجہ سے اپوزٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ اپوزٹ میں سے ایک کو نکال دیں، دوسرے کا ایگزسٹنس نکل جاتا ہے۔ آپ کو روشنی کے لیے اندھیرے کا ہونا ضروری ہے، روشنی کو روشنی اندھیرے کے بغیر کہا نہیں جا سکتا۔ آپ اندھیرے کو نکال دیجئے، روشنی کا ڈیفینیشن ختم ہو جائے گا۔ آپ صحت کے لیے بیماری کا ہونا ضروری ہے، بیماری کا تصور نکال دیں تو آپ
صحت نہیں رہتی. موت کا تصور نکال دے تو زندگی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، کیونکہ زندگی کی پہچان موت سے ہوتی ہے، بلندی کی پہچان پستی سے ہوتی ہے، خیر کی پہچان شر سے ہوتی ہے. شر نہیں ہے تو خیر جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر فار ایگزامپل آپ رات نکال دیں تو دن کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ دن کو دن کہلوانا رات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور رات کو رات کہلوانا دن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ کسی کا ضد نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر وہ ضد کو آپ نگیٹ کر دیتے ہیں تو اس کی ذات بھی نگیٹ ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کسی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس خدا کی ذات کے ساتھ اس کے برابر کسی بھی ہستی کا ہونا ممکن نہیں، بلکہ وہ انکمپریہنسبل، بیونڈ ہیومن کمپریہنشن جسے کہتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے. لا تدرکہ الابصار، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی مگر وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، مگر انسان کو جو آنکھیں دی گئی ہے فزیکل آنکھوں سے، انسان اس سے دیکھ نہیں سکتا. پلس خدا نے فرمایا اگر زمین پر دو خدا ہوتے تو وہ دونوں آپس میں لڑتے، چونکہ دونوں اپنی، اگر اگین وہی بات آتی ہے کہ دونوں اپنی اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ چڑھائی کر بیٹھتے. تو یہ تمام تصورات سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے توحید کے تصور کو جو ہے وہ بہت بالا تر قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے بہت سی صفات کا استعمال فرماتا ہے قرآن میں، اور وہ صفات جو ہے وہ اس کے اسماء کے ذریعے سے، ان کے ناموں کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں. اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کا تعلق ان کے اپنی ذات کے ساتھ ہے، جیسے وہ متعال ہے یا الہ ہے، واحد ہے، اول آخر ظاہر باطن، یہ سب چیزیں اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہے. کسی اور کے ساتھ ایز سچ اس کا ان صفات کو سمجھنے کے لیے کسی اور وجود کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. کچھ صفات ایسی ہیں جن کا تعلق پوری کائنات کے ساتھ، مطلب وہ خالق ہے تو اس کا اطلاق خلقت پہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات سے اس کا ایک تعلق ہے. وہ مصور ہے تو مخلوقات کی تصویر، کس طریقے سے مخلوقات وجود میں آئے. مبدی ہے، وہ شروع کرنے والا ہے. معید ہے، جہاں ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے. وہ زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے. تو پوری کائنات سے اس کا تعلق بنتا ہے. کچھ اسماء ایسے جن کا تعلق صرف انسان سے بنتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے. ظاہر جو معافی مانگتا ہے تو معافی کانشیس بینگ ہے جو معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ الفاظ ہے، غفار ہے، غفور ہے، تواب ہے، شکور ہے، صبور ہے، ودود ہے، حسیب ہے. حساب کتاب ان کا ہوتا ہے کہ جو غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کیٹیگریز ہے، کچھ اس کے اپنی ذات سے، کچھ تمام مخلوقات سے، اور کچھ انسان اور خدا کے درمیان جو ہے تعلقات کی بنیاد پر ہے. تو بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جو بیان تھرو آؤٹ ہماری ہسٹری میں بیان کی گئی ہے، وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے وہم و گمان سے بالاتر ہے. اب جو خدا، ہم ایک سٹیپ اب آگے جاتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے، تو اس سے ہمارا رابطہ اور ہمارا رشتہ کیسے بن سکتا ہے، اس سے ہمارا تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس اللہ کی انسان عبادت کیسے کرے، اس کی ورشپ کیسے ہو. تو اس کا خلاصہ ہمارے دائیوں نے یہ دیا کہ ڈائریکٹلی خداوند تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے انسان سے بالاتر ہے. تو وہ انکمپریہنسبل گاڈ جو ہے، اس کی عبادت اس کے جو مینیفیسٹیشن ہے، ان کے جو مظاہر ہیں یا ان کے جو حدود ہیں، پیغمبر ہے اور امام ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک رشتہ اور ایک رابطہ برقرار رکھا.
جب ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حکیم کہتا ہے. اس کی تخلیق میں میسج ہے، اس کی تخلیق میں معنی ہے، اس کی تخلیق میں حکمت ہے. تو اگر تمام تخلیق میں حکمت ہے تو اس کی سب سے زیادہ حکمت انسان کی تخلیق میں ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بس ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمیں پیدا کیا، اس میں کچھ مطلب ہے، کوئی معنی ہے، کوئی میسج ہمارے لیے ہے تو کیا ہے؟ ہمارا آپ سے براہ راست کمیونیکیشن تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، انسان خدا کو براہ راست سمجھ نہیں سکتا. جو ہم تصور خدا میں بات کرتے ہیں تو وہ انسان کس طریقے سے اللہ کا منشا اس کی ذات کے ساتھ کیا ہے وہ اسے کس طرح سمجھ سکے. اس کے پاس جو اللہ نے فیکلٹیز دی ہے سمجھنے کے لیے وہ اس کی عقل ہے. اللہ نے اس سے انٹلیکٹ دیا ہے، مگر یہ جو عقل اس کو دی گئی ہے وہ اتنی کمزور اور ناقص ہے کہ اس سے کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اس خدا کو جو ہر چیز سے بالاتر ہے سمجھ سکے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک دیا، لیمپ جو ہے وہ ہم ایک بہت ہی کمزور اور ہماری زبان کی مثال استعمال کرتے ہیں کہ کوئی لیمپ یہ کوشش کرے کہ اپنی روشنی میں وہ سورج کو سمجھے کہ سورج کیا ہے. پاسبل نہیں ہے. وہ کتنی بھی کوشش کر لے، لیمپ کی حیثیت کیا ہے اس دیے کی یا موم بتی کی کہ وہ سورج کو سمجھ سکے اپنی اس لیمپ کی روشنی میں. پاسبل نہیں ہے. تو ہم جس لیول پر ہے اور ہمیں جو فیکلٹی عقل کی دی گئی ہے اس سے ہم یہ سوچیں کہ ہم سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. شاید ہم یہ سمجھیں چلو بھئی ہم ایک دو آدمی اگر لیمپ کی طرح ہے تو ہم تو 6 بلین انسان دنیا میں ہے، ہم 6 ارب انسان آپس میں مل جائے تو شاید ہم سب کی روشنیاں مل کر بڑی روشنی بنتی ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ 10 بچے آپس میں مل کر ایک بالغ نہیں بن جاتے. آپ 3 سال والے 10 بچے جمع کریں کہ بھئی یہ ہمارا 30 سال کا بیٹا ہے، یہ سوری ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ 3 سال والے 10 بچوں کو جمع کر کے آپ کہیں کہ یہ 30 سال کی عقل والے ہیں، نہیں سوری 3 سال والے 10 ہے، 30 والا ایک نہیں ہے. 1000 دیوانوں آپس میں مل کر کہے کہ ہم اپنے میں سے کسی کو عاقل بنا کر اور اپنا لیڈر بنائیں گے، یا 1000 دیوانے آپس میں مل کر ایک عقل مند نہیں بن سکتے. ہزاروں جاہل آپس میں مل کر ایک عالم نہیں بن سکتے. تو جسے ہم کلیکٹیو انٹیلیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کی عقل آپس میں مل جائے پھر بھی وہ حقیقت ویسی کی ویسی رہے گی اور اس کے سامنے ہماری مثال بالکل اسی طریقے سے ہے. تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے طور پر اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے یا اللہ تعالیٰ سے وہ منشا معلوم کرے جو اللہ اس سے چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، خارجی انتظام ہو. اس لیے قرآن فرماتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ جب اسے جنت سے نیچے جانے کو فرماتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ تم سب نیچے اتر جاؤ یہاں سے، ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، بس جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ جو ایک سمبولک سٹوری ہے کہ بھئی انسان کو زمین پر بھیجا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے گائیڈنس آئے گی، تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی. تو یہ جو
اللہ کا بنیادی طور پر اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے، یہ جو گاڈس کمیونیکیشن ٹو مین، اللہ انسان کو اپنا منشا جو کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس کا چینل خود اللہ اپنے طور پر مقرر کرتا ہے، نہ کہ انسان مقرر کرتا ہے۔ یہ ہماری طرف سے اوپر جانے والا لنک نہیں ہے، یہ اوپر سے ہماری طرف آنے والا ہے، اور اس میں اللہ خود کسی کو منتخب کرتا ہے، اللہ خود کسی کا انتخاب کرتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ وہ سمجھ اور فہم عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے بہاف انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، جس کو ہم رسالت کہتے ہیں۔ رسالت کے اندر جب ہم انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں اور انبیاء کی باتیں کرتے ہیں تو کچھ کوالٹیز ہمارے سامنے آتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت یا رسالت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے، اور جس سے ہمارا ایک تعلق اور ایک رشتہ بنتا ہے کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ انبیاء جو ہے پیغمبر ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات ان کی بشریت ہوتی ہے، دے آر ہیومن بینگز، کیونکہ وہ انسان کی ہدایت کے واسطے آئے ہیں، ورنہ فرشتوں کا تقاضا تو ہر زمانے میں ہوتا رہا، اور اللہ نے اس کو ڈینائی کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس آپ کو رسول بھیجنا ہی تھا تو آپ کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو کم سے کم ہمیں لگتا کہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ اوپر سے آیا ہوا ہے تو ہم اس کو فالو بھی کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری آرگومنٹ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اگر زمین پہ فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے واسطے فرشتوں کو بھیج دیتے، مگر یہ ہدایت انسانوں کی ہے، فرشتوں کی نہیں ہے، اس لیے تمہارے ہدایت کے لیے انسان تم میں سے آئے گا۔ اور انا بشرم مثلکم جو قرآن شریف میں بار بار آیا، قل انا بشرم مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، یوحا الی، مگر مجھ پہ وحی آتی ہے، میرا ایک لنک اوپر سے ہے جو تمہارا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اور کوئی بڑی کوالٹی اپنی طرف سے انہوں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن انا بشرم مثلکم یعنی میری زندگی، ہماری زندگی تم جیسی انسانی زندگی ہے، مگر مجھے منتخب کیا گیا ہے اور مجھ سے میرے ذریعے سے اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور وہ اللہ کہاں کمیونیکیٹ کرے، کس سے کرے، کس کا انتخاب کرے، یہ اللہ خود کرتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو پہلی بات کہ وہ ہیومن بینگ ہوتے، انسان ہے۔ دوسری بات ان کی جو کوالٹیز ہوتی ہے، انبیاء کی جو خصوصیت اور خاصیت ہوتی ہے، یہ اسے ہم کہتے ہیں وہبی یا عطائی، اٹ از گیون، اٹ از ناٹ ایکوائرڈ۔ کانٹیسٹ نہیں ہوتا بھئی آؤ دیکھو کس کو پیغمبر بننا ہے، یہ ہمارا کورس ہے، سلیبس ہے، آپ جائیے اس میں سے کون نمبر اول آتا ہے اس کو مقرر کر دیا جائے، اس میں کانٹیسٹ نہیں ہوتا، اس میں انسان کا کوئی سے نہیں ہوتا۔ اللہ جہاں چاہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس سے اپنی رسالت کو کہاں ڈالنا ہے، اس سے اپنی رسالت کہاں رکھنا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے پک کرتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ان کا جو منصب ہے وہ کسی دنیاوی خوبیوں اور کوالٹیز کی وجہ سے ایکوائرڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی میں ان کا کوئی بھی مقام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے اور اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس سے اللہ وہ روحانی صفات سے آگاہ کرتا ہے۔ تیسری چیز ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے کلام کرتے ہیں، وہ جو بھی بات کہتے ہیں اپنی ذات سے نہیں کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر جو تم سے بات کر رہا ہے، تمہیں جو پیغام دے رہا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے، صرف وہی کچھ کہہ رہا ہے جو وحی کے ذریعے سے ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں عقیدہ اور ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ پھر آپ کہیں بے نہیں بھی آپ ہمیں ثابت کر کے بتائیں اور آپ پروف دیں، تو اگین وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جسے
وہ اس دنیا کی نہیں ہوتی ہے کہ جسے آپ کہیں کہ ہمیں کانکریٹ فارم میں ظاہر میں کوئی چیز آپ کر کے دکھائے، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر انبیاء تمہارے فرشتوں کو تمہارے درمیان بھیج دیا جاتا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور چیز اس میں جو بہت اہم ہے، وہ جو امامت کے حوالے سے بھی آئے گی، وہ ہے عصمت انبیاء، انبیاء کی عصمت۔ عصمت سے مراد ہے ان کا پاک ہونا اور معصوم عن الخطا، جسے ہم معصوم کہتے ہیں، جو دعا میں ہم تیسرے بار واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، پروٹیکٹڈ۔ عصمہ وہ جس کی پاکیزگی اللہ نے پروٹیکٹ کی ہوئی ہے۔ امام معصوم ہوتے ہیں، جس طرح ہم چھوٹے بچے کے لیے معصوم استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی بھول غلطی نے اس کو چھوا نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں، چونکہ اطاعت کے لیے آپ کے گائیڈ کا، آپ کے امام کا، آپ کے لیڈر کا معصوم ہونا لازمی ہے، ورنہ آپ ایبسولوٹ سرنڈر اور ایبسولوٹ اوبیڈینس پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ایسے کی پیروی کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ذرا سا بھی شبہ اور شک ہو کہ بھئی ان سے غلطی بھی ہو سکتی، کہیں بھول تو نہیں ہو گئی ان سے، فنش، پھر اطاعت پاسبل نہیں ہے۔ پھر آپ ان کے ہر ایکشن کو کوسچن کریں گے، ان کی ہر بات کو کوسچن کریں گے، آپ کراس چیک کرنے کی کوشش کریں گے بھئی یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کا عصمہ، معصوم عن الخطا، انیرنسی جسے کہتے ہیں، انفالبلٹی، یہ ان کا ایک لازمی عنصر ہے۔ اس کے بعد ان کی اطاعت ہونا، ان کی اطاعت لازمی کی جاتی ہے ان لوگوں پہ جو کہ ان کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں آپ ان سے لے لو، اور جس سے منع کرتے ہیں آپ انہیں چھوڑ دو۔ اور جب تک اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے تو اس میں مومنین کی اپنی کوئی بھی فریڈم باقی نہیں رہتی۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ سنا دے تو پھر اس میں ان کی اپنی کوئی فریڈم باقی رہے۔ تو ایبسولوٹ اوبیڈینس جو پروفٹ کا ہے وہ قرآن لازمی قرار دیتا ہے، اور ان کی جس طرح ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو جاننے کی پاسبلٹی ان کے ذریعے سے ہے، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے میسنجر کے ذریعے ہم تک کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ پھر انبیاء پر جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان کتابوں کی تعلیم دینا، یہ بھی انبیاء کی ذمہ داری میں شامل ہے، اور جس زمانے میں جیسی ضرورت ہو وہ انسان کے لیے، انسانوں کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ پچھلے قوانین میں تبدیلی کرنا اور نئے قوانین بنانا یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے تعلقات انبیاء کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان میں 3 بنیادی تعلقات ہیں۔ نمبر 1 فیتھ، کہ ایمان سب سے پہلے پیغمبر کی ذات پر ایمان لانا، جس طرح لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ یہ لازمی ہے کہ آپ ان پر ایمان لا رہے ہیں، اس کے بعد ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو ایمان نمبر 1، اطاعت نمبر 2، ان کی پیروی اور ان سے محبت، لو اینڈ افیکشن، یہ تیسری چیز جو انبیاء اور ہمارے درمیان تعلقات کی بنیاد بنتی ہے۔ نبوت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور دنیا بھر کے تمام مسلمان جو ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ہم بھی تمام مسلمانوں کی طرح آپ کے خاتم النبیین ہونے پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بہت امپورٹنٹ مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جو آپ کی وفات کے بعد جو چیزیں ڈیولپ ہوئی اس میں
کہ نبی صاحب کے بعد امت مسلمہ میں دو میجر تھاٹس ڈیولپ ہوئے جو نظر آئے. اچھا، اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اور وہ امامت کی بحث اور خلافت کی بحث، اور یہ پورا بہت بڑا عنوان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ شاید بہت زیادہ آپ اس کے بارے میں ریڈنگ کر سکیں، لیکن اگر آپ نے آپٹ کیا ہے اس پروگرام کے لیے تو تھوڑا ٹائم آپ کو ضرور تھوڑی بہت ریڈنگ کے واسطے دینا چاہیے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں ہمیں اپنے بچوں کو بہت سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود کو بھی بہت سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم جس طرح ایک کانٹیکس میں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ میں شمار ہوتا ہے پاکستان، جو ہم گلوبل کانٹیکس میں بات کریں تو ہمیشہ ہمارا فرنٹ لائن اسٹیٹ شمار ہوتا ہے ہماری کنٹری. اسی طرح ہماری جماعت جو ہے ہم بھی ایک لحاظ سے دنیا بھر کی اسماعیلی جماعتوں میں ایک فرنٹ لائن جماعت ہے، جس میں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمیں انٹریکٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا امامت کے بارے میں ڈفرینٹ عقیدہ ہے، شاید کسی اور کو پیش نہیں آتی. اور شکر ہے مولا کا کہ اس کے باوجود ہم بہت مضبوطی سے اور بہت ہائی پروفائل طریقے سے اپنی زندگی یہاں گزار رہے ہیں، مگر اس میں علمی طور پر ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے طور پر بھی کچھ ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالنی چاہیے. میٹیریل اویلیبل ہیں، اچھی کتابیں ہیں، IIS کی طرف سے اچھے میٹیریل دیے گئے ہیں. کم سے کم ہسٹری کی جو کتاب ہے، جو شارٹ ہسٹری آف اسماعیلیز ہے یا اسماعیلی اینڈ دیئر ڈاکٹرنز فرحات دفتری کی جو ہے، اس میں جو ایٹ لیسٹ امامت کا جو آرگیومنٹ ہے اس میں ہمیں بہت سٹرونگ ہونا. شیعہ سنی ڈویژن کا جو اس کو ہم اتنا اس طرح لائٹلی نہ لیں جیسے کہ آج کل کی بات سوسائٹی میں ہوئی ہے. اس سے irreversible ہسٹوریکل فیکٹ امام نے اس کا نام دیا ہے. یہ وہ تاریخی حقیقت ہے کہ جس سے آپ پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت سٹرونگ کرنا پڑے گا. تو پروفیسر جعفری کی کتاب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف شیعہ تھاٹ ان اسلام، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. ڈاکٹر ارزینہ لالانی کی کتاب جو ارلی شیعہ تھاٹ طرف پاکستان نے آپ کو وہ ریپرنٹ کر کے دی ہے، اور IIS اور حاضر امام کی بڑی مہربانی ہے کہ اتنی اچھی کتابیں ہمیں یہاں ریپرنٹ کرنے کی پرمیشن تاکہ پاکستان کی جماعت کے لیے ایکسیسیبل ہو سکے بہت ہی افورڈیبل پرائز کے اندر. پلس ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب نے 4 بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، ہمارے بہت سے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. المصباح ان کی کتاب امامت پر ہے، کتاب الاختیار ان کی کتاب اتھارٹی آف امام پر پوری کتاب ہے، کتاب الہدایہ ان کی کتاب گائیڈنس کے کانسیپٹ پہ پوری کتاب ہے، اور کتاب الوسیلہ ان کی کتاب جو صرف ایک ہی سوال پر کہ آپ امام سے براہ راست دعا کیوں مانگتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، اس ایک سوال جو بہت ذرا پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، اس پر وہ چھوٹی سی کتاب ہے پوری. تو یہ ریڈنگ میٹیریل ہے. اس کے علاوہ بہت سے ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے، آپ کا ایکسیس اس تک ہو سکتا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو اچھی طرح مسلح کریں. ایسا نہیں کسی نے آ کے ہمارے بچوں سے کوئی بات کہہ دی، ہم سے کوئی بات کہہ دی اور ہم چکر آ گیا، ارے یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا. تو ہمیں یہ جو ہمارا ایریا ہے کہ جہاں اسلام میں امامت کا تھاٹ جس طرح ڈیولپ ہوا ہے، قرآن میں جو اس کی بنیادیں موجود ہیں، اس کے بارے میں بہت ہی میری کتاب الکواکب میں پہلا شاید آرٹیکل قرآن شریف میں امامت کا تصور جو ہے، جس میں وہ تمام آیات ڈسکس ہوئی ہیں. اچھا، آیت الہدا جو طریقہ بورڈ کی کتاب، یہ ایسی کتاب ہے آیت الہدا آپ کسی غیر کو بھی دے سکتے ہیں. لیجیے IIS کی ساری کتاب، یہ جو کتاب میں نے آپ سے مینشن کی ہے، غیروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیٹ دیم ریڈ، پڑھنے دیں انہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں. اور وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی اسماعیلی کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، بس یہ ہر چیز میں ٹھیک ہے، باقی اسلام کے بارے میں ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. بتائیں ان کو کہ ہم کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت مواد موجود ہے، ہمارا ایکسیس ان تک ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا ٹائم. اور اگر
ऑनेस्टली कहता हूँ, डेली अगर हम 15 मिनट, जस्ट 50, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स अगर हम रोज़ाना निकाल सकते हैं सोने से पहले या किसी भी टाइम पर, तो आप साल में 3-4 किताबें पढ़ सकते हैं। आपको मालूम, 15 मिनट्स इन ए डे हम एक साल में 3-4 किताबें पढ़ लेते हैं। और किताबों को एक्सेसिबल रखें, खाने के टेबल पे रखें, बावर्ची खाने में रखें, कहीं 4 मिनट 5 मिनट मिल गया उतना एक्सेसिबल अपने डेस्क पे रखें, छोटा सा ब्रेक लेकर एक सफ़ा पढ़ लिया हमें, ये बहुत हम उसके लिए प्लानिंग ना करें कि इस साल जो है ना मुझे इतनी किताबें पढ़ लेनी, ये आइडियलिस्टिक प्रोग्राम से वो नहीं होते। इस तरह प्रैग्मेटिक बने, प्रैक्टिकल बने, किताबें पढ़ने की प्लानिंग में हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है और हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाएं, डेली 1-2 पेज करके भी कम से कम साल में एक किताब भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। और वो चीज़ जो आपको नॉलेज देगी शायद कहीं और से आपको ना मिले, क्योंकि उसमें आपका अपना कॉन्टेम्पलेशन, अपना थॉट रिफ्लेक्शन सब उसमें शामिल होगा। तो उसमें ये पूरी बहस जो है इमामत की नबी साहब के बाद उसमें डिस्कस हुआ है। तो उस डिटेल्स में अभी हम नहीं जाते, क्योंकि गदीर खुम और ईद गदीर में हमेशा आप ये वाज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पेपर आता है, बहुत सारी चीज़ें इस पे मौजूद है। तो इस्माइली अक़ीदे के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले मुश्किल कुशा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि को अपने बाद अपना जानशिन इमाम मुकर्रर किया। और उस इमामत में इमामत का सिलसिला जो है वो क़यामत तक चलने वाला है। और ज़माने के इमाम हमारे 49वें इमाम है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इसको बहुत गौर से आप पढ़ें। हाल ही में मैंने एक लेक्चर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल के ऊपर, 1 घंटे का लेक्चर है, अगर आप उस CD इस्तेमाल करना चाहें। ये एक 1.5 पेज का डॉक्यूमेंट, जहाँ तक मेरी मालूमात है, इमाम ने कई 100 घंटे सर्व किए हैं इसको ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। और ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और आप देखें इसमें एक एक जुमले में एक एक कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ लिस्ट करता हूँ यहाँ पे, अगर जो लिस्ट बनाई है तो इसमें 20 कॉन्सेप्ट तो वो है जिस पर हमने लेक्चर किया है। इसमें शहादत, फिर जो हम अक़ीदा इमामत जो हमारा है वो कलिमा में किस तरह आता है, तौहीद का मतलब, ख़ातिमुन नबीय्यीन होने का मतलब, कुरान, शरीयत और सुन्ना। अब नहीं, शरीयत और सुन्ना कहाँ है? आप देखेंगे इसमें आपको शरीयत और सुन्ना भी मिलेगा, एक एक वर्ड में, एक एक जुमले में। शायद ये वर्ड ना हो मगर आपके एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल नबी साहब की ज़िंदगी, ये आपको शरीयत और सुन्ना दोनों का पैगाम देते हैं। ओके, फिर शिया तशरी, इमामत का अक़ीदा, तालीम, तावील, हिदायत, इमामत का सिलसिला, नस्ल दर नस्ल, नस का मतलब इमाम का इख्तियार, बैयत, इमाम की हिदायत, ज़ाहिरी बातिनी ज़िंदगी में इमाम की हिदायत, इमाम की तालीम हमारी रूहानी ज़िंदगी को मुनव्वर करती है। इमाम 49वें इमाम, आज देखें कितना इम्पोर्टेंट बनता है ये एक एक वर्ड जो इमाम ने डाला है। इमाम अपने आप को इमाम कहें और 49वें इमाम कहें, इसमें कितना फ़र्क पड़ता है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म कर दी जाती है इसमें, कि जो चेन ऑफ इमामत को फर्दर डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। तो बहुत ही थॉटफुल डॉक्यूमेंट है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कल किसी भी जगह पे ज़रूरत पड़ी तो एक लिहाज से ये हमारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। इसी तरीके से जो जॉर्डन में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जिसमें मौलाना हाज़िर इमाम की नुमाइंदगी हुई थी, हमारे लीडर्स गए थे, वहाँ इमाम ने अपना एक पेपर लिख के भेजा है कि हम इस्माइलीज़ के अक़ीदे क्या हैं। उसके अंदर भी वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि सुन्नी एनवायरनमेंट में, सुन्नी उलमा के बीच में इस्माइली इमाम इस्माइली अक़ीदा उनको कन्वे करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट टाइम इमाम ने अपने आप को, उसमें 2 चीज़ों का तज़किरा है। एक ये कि जाफरिया मज़हब के साथ, अभी तक हम ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म में तो जाफरिया अपने आप को कहते थे, बाकी नहीं कहते थे बहुत ज़्यादा, हाँ, लेकिन जाफरिया मज़हब से इमाम ने अपने आप को ऑफिशियली लिंक किया है। और सूफ़ियों के साथ इमाम ने अगेन एक दफ़ा ये डिक्लेरेशन दिया कि सूफ़ियों से भी हमारा बहुत करीबी राब्ता रहा है।
اور آج آپ دیکھیے اگین آپ کو سوسائٹی میں صوفیوں کی باتیں بہت سنائی دے رہی ہیں، تصوف کی باتیں بہت سنائی دے رہی ہے. تو وہ جو اسلام کی اسپریچول ہیریٹیج ہے اس کے ریوائول کی ایک بات ہو رہی ہے، اور امام نے ہمارے طریقے کی باطنی انٹرپریٹیشن کے لیے ان کے ساتھ اپنا ایک جو لنک ہمارا ہسٹوریکل لنک ہے اس کو بھی امام نے بیان کیا ہے. یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں کہ جن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ قدم قدم پر یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہیلپ کرے گی اور ہمیں ڈیویٹ نہیں ہونے دے گی. جب کوئی بھئی امام کو آپ کیا مانتے ہیں، ہمارے ڈیڈی نے تو یہ کہا، ہمارے ممی نے تو یہ کہا، ہمارے باپ دادا یہ مانتے رہے ہیں، آپ کو یہ ڈاکیومنٹس جو ہے اور تعلیم میٹیریل جو ہے وہ آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ امام زمان بہت دور مستقبل کو دیکھ کر ایک پروگرام لیے چلتے ہیں. جب یہ پورا پروگرام امپلیمنٹ ہوگا اور ایک پوری نئی جنریشن ابھر کے سامنے آئے گی تو بہت سارا جو ہمارا ماضی کا لگیج جو ہم لے کے چل رہے ہیں، جو ہمارے لیے بڑے بھاری ہو گئے ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے اور ہم تھوڑے ہلکے پھلکے ہو کے آگے نکلیں گے. تو اس میں امام کی بڑی وزڈم ہے. تو یہ جو ایریا ہے ڈیولپمنٹ آف کانسیپٹ آف امامت، ہسٹورک ڈیولپمنٹ جو اس کا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی ہماری اپنی ریڈنگ کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چند کتابوں کا میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جو دلائل امامت کے وجود کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. نمبر 1، قرآن میں بہت سے ایسے کانسیپٹ ہے جو جس پہ بات کرتے ہی آپ کو اس میں کنٹینیوٹی کا میسج آپ کو ملے گا. کبھی لوگ ہم سے امامت کی بات کرتے ہیں، چند چھوٹی چھوٹی آیات تو ہمیشہ زبان پہ رکھنی چاہیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت سے کوئی جتلا نہیں سکتا بھی ٹھیک ہے قیامت کے دن ہمارا ایک امام، پھر وہ امام کا کچھ بھی انٹرپریٹ کرے ان کے لیے چھوڑ دیجئے. مگر اولو الامر کی جو آیات ہیں دعا کے اندر، امام مبین والی جو آیات جو دعا میں ہم پڑھتے ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو ہم اپنے ساتھ رکھیں اور یہ ہمیں ہمیشہ نبی صاحب کے بعد ہدایت کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کی تعلیم دیتے رہیں گے. تو قرآن میں جو کانسیپٹس آئے ہیں، مثلا ورڈ امام ہے، خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اولو الامر، اہل الذکر، وسیلہ. بھئی یہ امام کی کیا ضرورت ہے اور امام بیچ میں کیوں ہے اور امام سے دعا کیوں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ اب جب شروع سے ہم بحث کرتے آئے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ تک براہ راست پہنچنے کی گنجائش نہیں ہے، قرآن خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. یعنی خود قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کسی کے تھرو جا سکتے ہیں، براہ راست آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. ولی کا نظریہ، ہادی، الصراط المستقیم، حبل اللہ، شہید، کتاب، نور، یہ سارے وہ تصورات ہیں کہ جس میں کنٹینیوٹی کا جو تصور ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. ہمارے دائیوں نے بہت سی دلائل دی ہیں کہ امامت کی ضرورت نبی صاحب کے بعد کیوں رہتی ہے. چند کا ہم بحث کریں گے. مثلا جو بھی پیغام نبی صاحب لے کر آئے تھے تو وہ تو قیامت تک کے واسطے لے کر آئے تھے، اور ظاہر قیامت تک اس پیغام کو زمانے کے مطابق سمجھانا، انٹرپریٹ کرنا، اس کے لیے آپ کے بعد کسی ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جس کا علم جو ہے وہ عطائے علم ہو، خداوند تعالیٰ کی طرف سے جن کا علم دیا گیا ہو، اور یہ زمانے کے امام ہی یہ کام کر سکتے ہیں. قرآن اور شریعت کا جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے، آج ہزاروں انٹرپریٹیشن سوسائٹی میں ہے، وقت کے مطابق اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہو یہ رسول کے گھرانے کے لوگ ہی ہیں جو سمجھا سکتے ہیں. اور جو چند قرآن آیات کا اور ہم نے حوالہ آپ کو دیا، جو حکمت نبی صاحب لے کر آئے تھے اور حکمت کے ذریعے سے جو دعوت آپ کو انجام دینی تھی، یہ دعوت کا کام حکمت کے انداز میں زمانے کے امام ہی کر سکتے تھے. لوگوں کو رسول اللہ کی جو دعائیں نصیب ہوتی تھی وہ نبی صاحب کی دعائیں آج لوگ کہاں سے حاصل کریں گے؟
خذ من اموالہم صدقۃ، اس میں یہ کتنی میننگ فل آیت ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے. تطہرہم، ان کے مال کو پاک کر دیجئے. وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے آپ ان کو بھی پاک و پاکیزہ کر دیجئے. کتنا سارا کام ہے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے. اب کیا یہ پورا جو فنکشن تھا نبی صاحب کا سب وائنڈ اپ ہو گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں، اس میں کنٹینیوٹی کا پیغام ہے. قرآن میں آیت ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر یہ آپ کے پاس آ گئے، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر وہ آپ کے پاس آتے واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کرتے، تو اللہ ضرور ان کو معاف کرتا. تو کیا آج یہ فنکشن ختم ہو گیا؟ آج کوئی گنہگار ہے تو کہے بھئی میں کہاں جاؤں معافی مانگنے کا، بھئی سب بند ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ کچھ بھی بند نہیں ہوا، سب جاری ہے. اور امامت کے کانسیپٹ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ امامت کا نظریہ کوئی انوویشن نہیں ہے، کوئی انوینشن نہیں ہے، کوئی نیا سلسلہ لوگوں نے سوچ کے آغاز نہیں کیا، بلکہ یہ نبوت کے ساتھ پیرالل نبی صاحب سے پہلے کی انبیاء کے ساتھ چلتی رہی. کہ لوگ پوچھے کہ بھئی اس کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی ضرورت سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، یہ تو سلسلہ رہا ہے. قرآن میں امام اور امامت اور ائمہ کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے نا. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل میں ائمہ کا تذکرہ اور ائمہ کا مقرر ہونا قرآن میں رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کر کے کوئی جواز نکالنے کی ضرورت پڑے. بھئی امامت آیا کہاں سے، ضرورت کیا ہے؟ یہ قرآن شریف میں جہاں بہت سارے تصورات موجود ہیں، جس طرح توحید نبوت ہے، قیامت ہے، اسی طریقے کا قرآن حکیم ہی میں موجود ایک تصور ہے. اس کو آپ کو نہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو آپ کو انوویٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، یہ خود بخود اسی طرح چلی ہے. تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہمارے طریقے کے حوالے سے زمانے کے امام کا ہے، اس میں ہمیں بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہوگی. اور ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں ابھی ہمارے تعلیم کے حوالے سے کہ امامت کے بارے میں ہماری ہم جو گفتگو کرتے ہیں گھر میں یا ہماری کلاسوں میں بچوں کے ساتھ جہاں بھی، اس میں کنسسٹنسی ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں کوئی بات کہتے ہیں اور بچہ اسکول میں کوئی بات کرتا ہے، اور ہم اپنے ذاتی عقائد جو ہمارے ہیں وہ ہم بچوں کو اس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں کہ ان کے ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو کہ آگے چل کر بعض چیزوں میں ان کو ڈفرینشیٹ کرنے میں کوئی تکلیف ہو. تو بہت ہی نازک مرحلے میں ہم ہوتے ہیں، اور بہت ہی ایسے نازک بچے جن کے ایمان کی ابھی تشکیل ہو رہی ہے، وہ ان والدین کے حوالے ہوتے ہیں اور ٹیچرز کے حوالے ہوتے ہیں، جس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اپنی باتیں فی الحال یہاں سٹاپ کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا اس میں آپ کچھ ہماری مدد